لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں پورے ملک کے ایمان والوں کے سامنے ایک تقاضا آنے والا ہے۔ بہت دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے، توجہ سے سنیے، بہت اہم بات ہے جو یہ عاجز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہم جس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور جس طرح کروڑ مسلمانوں سے توحید کے عقیدے کو، اسلام کو اور ایمان کو چھین لینے کی ایک زبردست کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کی سنگینی کا اور اس مرحلے کی خطرناکی کا پورا احساس ہے۔ ہماری یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہم اپنے عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو خطرے کے احساس میں شریک نہیں کرتے۔ اس ملک میں کئی مرتبہ ایسے مرحلے آئے ہیں جس میں کہ اس بات کی زبردست کوشش شیطان کے اشارے پر ہوئی ہے کہ ان ہندی مسلمانوں سے اسلام کو چھین لو اور ان کو برہمنی رنگ میں رنگ دو۔ نئی تیاریوں، نئے عزائم، مضبوطی کے نئے احساسات کے ساتھ اس وقت اس ملک میں ایک ایک مسلمان سے ایمان کو چھین لینے کی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہت دن سے صورتحال بڑی عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہے۔ بار بار اس ملک میں ایسے مرحلے آئے ہیں، لیکن اس ملک کی قسمت میں اللہ نے کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہر بار یہ سازش، یہ کوشش ناکام ہوئی ہے۔ اسپین کے مسلمانوں پر یہ سازش کی گئی، اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ یہ سازش کی گئی اور کامیاب ہو گئی۔ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ یہ سازش بار بار کی گئی، اب تک تو کامیاب نہیں ہو پائی اور انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ سب سے بھیانک سازش اس ملک میں جس کے ہم باشندے ہیں اور جس ملک کی بڑی زبردست تاریخ بھی ہے اور جس ملک سے ہم کو شدید قلبی محبت بھی ہے، اس ملک میں سب سے بھیانک سازش اس سلسلے میں اس وقت ہوئی تھی جب مغل بادشاہوں میں اکبر کی حکومت آئی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اکبر کچھ عجیب غریب قسم کی شخصیت تھی، بھولا بالا ان پڑھ انسان تھا، کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا تھا وہ، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں تھیں کہ بہت بڑا آدمی بننے کا شوق تھا، اور جس آدمی کے اندر بہت بڑا آدمی بننے کا جنون آتا ہے اکثر اسی کو شیطان اچکتا ہے۔ جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر بچپن سے کوئی بہت بڑا آدمی بننے کی خواہش تھی، اور وہ بنتے 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 اپنے دعوے کے مطابق نبی بن گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص اکبر بھی تھا۔ لوچک لیا اس کو لوگوں نے اور اس کے ذہن میں شرک اور شرک کی بہت سی قسمیں بٹھانی شروع کی،
اور وہ بالکل مرتد ہو گیا. اس نے نہ جانے کتنی دیوی دیوتاؤں اور سورج چاند کی پوجا شروع کی، اور صرف اپنی ذات سے شروع نہیں کی بلکہ وہ اس مہم کا اعلی کار بن گیا کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو مشرک بنا کر رہوں گا. اور اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو آج اس ملک کا وہی انجام ہوتا جو اس سے پہلے اسپین کا ہو چکا. ایک بندہ یہاں ڈھونڈنے سے کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا نہ ملتا. اکبر کے دربار کے دیوان خاص میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور سب کے لیے صبح صبح اٹھ کر سوریہ نمسکار کرنا لازم تھا. اکبر خود سب سے پہلے سوریہ نمسکار کرتا تھا. اس کے محل کے ایک جھروکے سے اس طرح جھروکا بنایا گیا تھا جہاں سے وہ سورج کے نکلنے سے پہلے وہ نمسکار کی حالت میں کھڑا ہو جائے اور سورج کی پوجا شروع کر دے. اور بہت سی چیزیں تھیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا. اگلے مہینے کے الفرقان میں کچھ تفصیلی بات اس سلسلے کی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں پورے ملک کو پیلے رنگ میں رنگ لینے کی، سیفران کلر میں رنگ لینے کی، اور ادھر ایک بندے مومن سرہند کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا علم اور ذکر کی طاقت سے ان فتنوں کے مقابلے کی تیاری کر رہا تھا. بے چین تھا، تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا. خانقاہ مجددیہ سرہند کی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں بیٹھے ہوئے پورے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، کڑ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور توجہات اور دعاؤں کے ذریعے سے ملک کی بااثر شخصیتوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے. اور اکبر کے دربار کے بڑے بڑے ارکان سلطنت ایک ایک کر کے حضرت مجدد صاحب سے قریب ہو رہے تھے، ذکر و سلوک کا راستہ طے کر رہے تھے، اور حضرت مجدد ان کے اندر ایمان کی حفاظت کی چنگاری کو ہوا دے رہے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت مجدد صاحب کی عمر 40 کراس کر گئی تو وہ وقت آیا جب ارادہ الہی نے اکبر کو اپنے پاس بلا لیا، اور ان کی جگہ پر، اکبر کی جگہ پر جہانگیر تخت نشین ہوا. جہانگیر کوئی بہت دیندار انسان تو نہیں تھا زندگی کے اکثر حصے میں، لیکن اس کے اندر مسلمانوں سے اسلام کو چھین لینے کا وہ جارحانہ ارادہ بھی نہیں تھا جو اس کے باپ اکبر میں تھا. چنانچہ بس جہانگیر کے تخت اقتدار پر بیٹھتے ہی پھر اللہ نے حضرت مجدد صاحب سے کام لینا شروع کیا، اور مجدد صاحب نے چن چن کر امرائے سلطنت اور ارکان سلطنت ان سب کو اس کام پر لگانا شروع کیا کہ آپ کو بادشاہ کا قرب حاصل ہے، آپ بادشاہ کے قریب بیٹھتے ہیں، بادشاہ آپ سے امور سلطنت میں مشورے لیتے ہیں، آپ ان کو توحید سمجھائیں، رسالت سمجھائیں، آخرت سمجھائیں، صحابہ کرام کی عظمت سمجھائیں، آپ ان کو اہل سنت کے عقائد سمجھائیں، آپ ان کو شرک کی قباحت سمجھائیں، آپ ان کو ان کے دل کے اندر ایمان و اسلام کو بٹھائیں. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اس سے بڑھ کر اس وقت کوئی جہاد نہیں. حضرت مجدد صاحب نے اپنے خطوط میں یہاں تک لکھا کہ ہتھیاروں سے جو جہاد کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ افضل اس وقت وہ جہاد ہے جو آپ بادشاہ کو آپ صحیح رخ پر لے جانے اور ہندوستان کی سلطنت کے قبلے کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے زبان سے جو کچھ سمجھائیں گے وہ سب سے بڑا جہاد ہوگا. ہزاروں سلام ہوں حضرت مجدد صاحب کی روح پر کہ ان کے تربیت سے نہ جانے کتنے عمراء لوگوں نے جہانگیر سے گفتگویں شروع کیں، اور ادھر توجہات تھیں، دعائیں تھیں کہ جہانگیر کا دل دماغ متاثر ہونا شروع ہوا. اس نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ کیا کیا میرے والد نے، یہ کیا کیا کہ یہ عجیب قسم کا ایک نیا دین بنا دیا جس میں مسلمانوں سے سارے اسلام کو چھین لیا گیا اور ان کو مکمل طور پر ایک طرح سے مشرک بنا دیا گیا،
اور برہمنی رسوم پر عمل کرنے والا ان کو بنا دیا گیا۔ جہانگیر کو اپنی غلطی کا تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہوا اور حالات بہتر ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ اس کے بعد شاہ جہاں اور پھر اس کے بعد اورنگزیب، رخ ہی بدل گیا، قبلہ ہی بدل گیا۔ جہاں نے را دیگر گوں کر یک مرد خود آگاہ ہے، پوری زمانے کو بدل دیا ایک مرد خود آگاہ نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر۔ اسی لیے اس عظیم شخصیت کے بارے میں سلسلہ عالیہ مجددیہ کے امام، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میں نے یہ بات آپ سے بہت اپنائیت کی وجہ سے کی ہے، میں جو بات بھی اپنے دل کے درد محسوس کرتا ہوں میں آپ سے کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ دور دور سے اپنے اس گنہگار بھائی پر بھروسہ کر کے، اس سے اچھی امیدیں کر کے اللہ آپ آتے ہیں، اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، امت کے علماء سو نہیں رہے ہیں، ملک کے علماء غافل نہیں ہیں، ملک کے علماء بے چین و بے قرار ہیں، اور انہوں نے بہت لمبے مشوروں کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ہم کو رمضان مبارک کے بعد پورے ملک میں ایک زبردست مہم چلانی ہے، ہر ضلع میں، ہر مرکزی ضلع میں جا کر اس پورے صوبے کے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے، اساتذہ سے، ٹیچر سے، اسٹوڈنٹ سے، کالج کے پروفیسر سے، ڈاکٹر سے، پروفیشنل سے، عام لوگوں سے یہ کہنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک میں، ہمارے بزرگوں نے 47 میں جب بٹوارا ہوا تھا اور پاکستان بنا تھا، اس وقت ہمارے اکابرین کو پاکستان جانے کی دعوت دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے طے کیا تھا کہ نہیں، ہم اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو شرک و کفر کے حوالے کر کے نہیں جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ میں بار بار یاد دلاتا ہوں، اور سال میں ایک بار سہارنپور جا کر اس کچے چبوترے کو، اس کچے گھر کے کچے چبوترے کو محبت سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور پلکوں سے اس چبوترے کو جھاڑو دینا چاہتا ہوں جس چبوترے پر بیٹھے تھے حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث ریحانۃ العصر حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تینوں بیٹھے تھے یہ سوچنے کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ مسلمان تو لاکھوں مارے گئے، مسجدیں منہدم کر دی گئیں، پورا پنجاب خالی ہو گیا، مدرسے اور سب توڑ دیے گئے اور یہ جلا دیے گئے، مارا گیا، کاٹا گیا، اب کیا ہوگا یہاں، اب کیا کرنا ہے۔ بات چھیڑی حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری نے، اور انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ میرا تو گاؤں اور میرا وطن اس پنجاب میں ہے جو پاکستان میں چلا گیا، اور میرے چاہنے والے لاکھوں ادھر ہیں، وہ مجھے ادھر بلا رہے ہیں، مگر میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ جیسا کہیں گے۔ حضرت مدنی سے کہا اور حضرت شیخ سے کہا آپ دونوں کا جو فیصلہ ہوگا میں اسی پر عمل کروں گا۔ وقت کے اللہ والے آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ تو دنیا دار علماء ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں، ایک دوسرے علماء سو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ علماء ہرگز محمد المصطفیٰ کے غلام نہیں ہوتے، یہ نفس و شیطان کے غلام ہوتے ہیں، اور ایسے ہی علماء نے ہر دور میں امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آج کے دور کے علماء میں بہت بڑی تعداد ایسے ہی بازاری، خود پسند، زر پسند، دنیا پرست، ذلیل نقطہ نظر رکھنے والے علماء کی ہے۔ مسجد علماء بیٹھ کر دوسرے علماء کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، گروہ بندیاں کرتے ہیں، علاقائیت کے جذبات ابھارتے ہیں۔ ایسے علماء کے شر سے اللہ نے امت کو پہلے بھی بچایا ہے، آئندہ بھی بچائیں گے، لیکن میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں آج کے علماء کی اکثریت اسی قسم کے علماء میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس امت کی کشتی کو کون ڈبوئے گا؟ امام مالک نے کہا تھا علماء،
پھر امام مالک سے پوچھا گیا تھا امت کی کشتی کو کون بچائے گا؟ پھر امام مالک نے جواب دیا تھا علماء۔ کون سے علماء بچائیں گے اور کون سے علماء ڈبوئیں گے؟ آپ علماء سامنے بیٹھے ہو، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا ہے آپ اپنے کو سنبھالو، سازشوں میں مت شریک ہو۔ یہ جوڑ توڑ کا مزاج، ہر مدرسہ دوسرے مدرسے کا مخالف، ہر مسجد دوسرے مدرسے کے مخالف، آپس میں جوڑ توڑ کی باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، علماء پر، وہ علماء جو جان توڑ محنت کر رہے ہیں انہی پر الزامات لگانا، انہی کو بدنام کرنا، ان کے خلاف تحریکیں چلانا اور بھولے بھالے مقتدیوں کو ان کے خلاف ابھارنا، اسی قسم کے علماء ہیں جن کو دیکھ کر اکبر کو غصہ آیا تھا اور وہ باغی ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا تم لڑنے والے مولویوں سے اچھے تو یہ پنڈت ہیں اور یہ سنیاسی ہیں، یہ جب آتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے، یہ تو مجھے دھیان سکھاتے ہیں، یہ تو مجھے گیان سکھاتے ہیں، یہ تو مجھے یوگا سکھاتے ہیں، یہ تو مجھے آفتاب اور سورج کی طاقت کا علم دیتے ہیں اور سورج کو مسخر کرنے کا وظیفہ سکھاتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی آپس میں، میرے پاس پنڈت دیوی بھی آتا ہے، میرے پاس پنڈت برہم داس بھی آتا ہے، برہم داس وہی تھا جس کو بیربل کے نام سے یاد کیا گیا، میرے پاس فلاں بھی آتا ہے اور میرے پاس بہت سے راجپوت بھی آتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کتنے ہی راجپوت لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں، اس کے سسرالی رشتہ دار بڑے بڑے ٹھاکر راجا لوگ تھے، وہ سب آتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن جب یہ مولوی آتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے اس کو نفرت ہو گئی اور وہ یہ سمجھا کہ یہ آج کے علماء کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے علماء ایسے ہی ہیں۔ اور میں صاف صاف کہتا چاہتا ہوں علماء ہی کی وجہ سے اکبر مرتد ہوا تھا۔ علماء سو کی ذمہ داری بازاری علماء کی ذمہ داری، اور آج بھی بازاری علماء کھڑے ہیں، یوگا سکھانے والے بابا دو کے پاس بغل میں بیٹھ کر کوئی مولوی ہی بیٹھا ہوا وہ بھی یوگا سکھا رہا ہے، وہ بھی یوگا کی تلقین مسلمانوں کو کر رہا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مسلمانوں یوگا ایک ورزش ہے، یوگا کا ویدک دھرم سے کوئی تعلق نہیں، برہمنی سنسکرتی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ایسے علماء بہت ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے علماء سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے اور وہ کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ آج بھی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طفیل ہے، ان کے خلفاء کا طفیل ہے، اس سلسلوں کا طفیل ہے، اور آج بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کا طفیل ہے، اور آج بھی میرے سید میرے آقا حجت الاسلام حضرت نانوتوی کا طفیل ہے، حضرت گنگوہی کا طفیل ہے، حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کا طفیل ہے، حضرت رائے پوری اور شیخ الحدیث کا طفیل ہے، حضرت مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب جیسے صاحب ایمان داعیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان کے علماء میں اس قسم کے علماء کی تعداد یا ان کی آواز کوئی بہت بھاری نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایسے علماء بڑی تعداد میں ہیں جن کی راتیں اس وقت تڑپتے ہوئے گزر رہی ہیں اور جن کے دن اس وقت دن رات اس کی تیاری میں لگے ہیں۔ بات بہت پھیل گئی، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مہم درکار ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم کو کتنے ہزاروں افراد کی ضرورت ہے اور کتنے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر دن رات اپنے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمیں سوشل میڈیا کا اسٹوڈیو بنانا ہے، ہم کو اپنے جگہ جگہ مختلف زبانوں میں ہمیں چینلوں پر اپنی بات کو کہنا ہے، ہمیں ان پروپیگنڈے کی کاٹ کرنی ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یوگا ورزش نہیں ہے، یوگا برہمنی کلچر کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یوگا کو سمجھنا ہو تو مہارشی کی پتنجلی کو پڑھو، یوگا کو سمجھنا ہو تو سوامی جی کی کتابوں کو پڑھو۔ میں نے ایسی کتنی کتابوں کو اکٹھا کیا ہے اور دن رات میرے نوجوان ساتھی ریسرچ کر کے میرے اوپر مجھے مواد دے رہے ہیں۔ میں تھوڑے دنوں کے بعد پورے ملک کے سامنے ان حقائق کو رکھوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کروں گا، آؤ بابا رام دیو مجھ سے ڈیبیٹ کرو، مجھ سے بحث کرو، کہو لوگوں کے سامنے کہ یہ یوگا ورزش ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹ بولتی ہے تمہاری سرکار، جھوٹ بولتا ہے تمہارا وزیر اعظم، جھوٹ بولتا ہے تمہارا میڈیا، ان جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا، لیکن ہمیں اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں رمضان میں روزے کی حالت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہم کو اس میدان میں اکیلا چھوڑیں گے؟
ہمیں ہزاروں لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا اپنا کھانا کم کر دو، اپنے عید کے کپڑے نہ بناؤ، اپنے بچوں کو پرانے جوتے پہناؤ، اور یہ طے کرو ہم اس ملک میں اسلام کو بچائیں گے، ہم اس ملک میں ایمان اور اسلام کو بچائیں گے. ہم کسی قیمت پر ہم اس ملک کو کفر و شرک کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. ہمارے لاکھوں بچے، کروڑوں بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اب وہ کیا یوگا کریں گے؟ اب وہ سوریہ نمسکار کریں گے؟ اے مسلمانوں، میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صرف تم یہاں نہیں سن رہے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. اور میں جانتا ہوں انٹیلیجنس کی ایجنسیز میری ایک ایک بات کو سنتی ہیں. سن لو انٹیلیجنس کی ایجنسیز والوں، سن لو سرکار کے کرمچاریوں، سن لو پولیس کے لوگوں، سن لو CID کے لوگوں، سن لو میڈیا کے لوگوں، ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں. ہم ایک انچ کسی دوسرے ملک کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے. ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آ کر دفن ہوئے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے کہاں آ کر دفن ہوئے. آؤ ہم تم کو لے کر چلے برہان پور. 70 کے 70 اولیاء اللہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آ کر برہان پور میں کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ یہ ملک وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا محمد الرسول اللہ نے کہا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے علم کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس ملک کی طرف سے روحانیت کی مہک آتی ہے. اس ملک کو ہم ظلم کرنے والوں اور دنیا کے چند ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھوں میں بکنے نہیں دیں گے. ہم بے شک فقیر ہیں، ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والا کوئی سپاہی یہاں موجود نہیں ہے. ہمارے ماہانہ اخراجات کس مشکل سے پورے ہوتے ہیں ہم مخلوق کے سامنے کہنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اے لوگو 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. تم نہیں سمجھتے ہو، تم نے اس مسلمانوں کی مال کو لوٹا، مسلمان خاموش رہا. تم نے اس مسلمان کی عزت کو لوٹا، مسلمان خاموش رہا. تم نے اس مسلمان کے مکانوں کو جلایا، مسلمان خاموش رہا. تم نے اس مسلمان کی حاملہ عورتوں کے پیٹ میں نشتر لگا کر اور ان کے پیٹ سے بچہ نکال کر دہکتے ہوئے اولاؤں میں جھونک دیا، مسلمان خاموش رہا. مسلمان تم نے بہت بڑی تعداد میں بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا، مسلمان خاموش رہا. اب تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہاتھ ڈالا ہے، اب تم ہم سے ایمان کو چھیننا چاہتے ہو. اب تم دیکھنا ہم بے شک گنہگار صحیح لیکن ایمان کا سودا کرنے والے سوداگر ہم نہیں ہیں، کسی قیمت پر ہم نہیں تیار ہوں گے. اے لوگو، میں دیکھوں گا رمضان کے بعد، میں اللہ دیکھے گا. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم سے مطالبہ کیا جائے گا اور ابھی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں سب سے زیادہ اعتماد آپ پر کرتا ہوں، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جھولیاں کھول دینا. عورتوں سے کہہ رہا ہوں اپنے زیورات نکال دینا، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار دینا، اپنے کانوں کے بندے اتار دینا. عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے زیوروں کو نکال کر راہ خدا میں بھیج دینا. کیا کیا جائے گا اس دولت سے؟ اس دولت سے شرک و کفر کو پھیلانے کی کوششوں کو ناکام کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا. ہم مقابلہ اس طرح نہیں کریں گے کہ قانون ٹوٹے. ہم ملک کے قانون کے سب سے بڑے رکھوالے ہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی سرکاری بس کو جلایا ہے؟ کیا آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی پولیس کی جیپ کو پھونکا ہے؟ کیا آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے؟ کیا آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی کی جیب کاٹی ہے؟ تم اپنے منہ اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھو. تمہارے کالج اور تمہاری یونیورسٹیوں کے سامنے سے لڑکیوں کا گزرنا مشکل ہے، لڑکیوں کا گرلز کالجز کے باہر سے آنا مشکل ہے. تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں بڑی حد تک بےہودہ اور بے کردار ہوتے ہیں. ہم کسی قیمت پر اس ملک کی عزت پر، اس کی بلندی پر، اس کی سالمیت پر اور اس کے وقار پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہمارے بڑوں نے ایک سوچا سمجھا فیصلہ کیا تھا. میں اس مشورے کی منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو سہارنپور کے کچے گھر میں ان 3 بزرگوں کے درمیان ہوا تھا، جب حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بزرگوں سے کہا میرا گاؤں تو اس پنجاب میں ہے جو پاکستان میں چلا گیا تقسیم کی وجہ سے، اور بہت لوگ مجھے وہاں بلا رہے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ دونوں کیا کہیں گے؟
اے اللہ ہم ہندی مسلمانوں کی طرف سے سیدنا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو ہزاروں سلام بھیجیے ہماری طرف سے کہ انہوں نے اس وقت کہا بھائی آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہو وہ آپ کریں، میں نے تو طے کر لیا ہے میرا جینا میرا مرنا یہیں ہوگا، میں اس ملک کے مسلمانوں کو ان ظالموں مشرکوں کے حوالے کر کے جانا اپنے لیے تو حرام سمجھتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نے یہ سنا اور کہا میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا، جہاں میرے حضرت مدنی وہاں میں کہیں بھی یہیں جاؤں گا۔ اور ان دونوں کی بات جب سنی تو حضرت بائپوری بولے اور میں بھی طے کر چکا ہوں کہ جہاں آپ دونوں وہیں ہم۔ چنانچہ ان تینوں کے جمنے نے اس ملک میں اسلام کو جمایا ہے، تینوں کے جمنے نے اس ملک میں اسلام کو جمایا ہے۔ فیصلہ کیا تھا، یہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا، ہم اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کے وفادار رہیں گے، پرامن شہری رہیں گے، قانون پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے، اور ساتھ میں ہم پورے اسلام پر عمل کر کے رہیں گے۔ ایک شریعت کے حکم کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم ایک سنت پر عمل کریں گے۔ اب وقت آیا ہے آنے والے دنوں میں امتحان کا، آنے والے دنوں میں امتحان کا وقت ہے۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے آپ اس بات کو ہلکا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وہاں اس کی طرف سے آپ سے کہا جائے گا کہ اگر بچوں کو اسکولوں میں زبردستی یوگا کرایا جا رہا ہے تو اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لو۔ اگر آپ سے کہا جائے گا کہ اگر آپ کے بچوں کو سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے تو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں سے نکال لو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی۔ تیاری ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہم اعلیٰ ترین سطح پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ ذرا اس دستور کو پڑھیے، اس دستور کی حفاظت اور اس دستور پر عمل درآمد کے لیے آپ کو خدا کی قدرت نے اور وقت کی حکومت نے اتنی بڑی عدالت کے اتنے اونچی کرسی پر بٹھایا ہے۔ اس دستور میں یہ صاف لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کو یہاں، کسی بھی فرقے کو یہاں کسی مذہب اور تہذیب کے قبول کرنے یا چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، ہر ایک کو اپنی تہذیب پر عمل کرنے میں آزادی ہوگی۔ پھر یہ کیسا سوریہ نمسکار اور یہ کیسا یوگا، جو چاہے کرے، ہم نہیں کہتے کہ تم مت کرو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اور آخر دم تک کہیں گے اور مرتے دم تک کہیں گے کہ تم زبردستی ہم سے یہ نہیں کرا پاؤ گے، تم زبردستی ہم سے یہ نہیں کرا پاؤ گے۔ بہت اعلیٰ ایک سپریم کورٹ کا مقدمہ کروڑوں روپے چاہتا ہے، اور جس طرح کی تیاریاں ذہن میں ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر دے۔ میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں ملک کی تاریخ میں کوئی مقدمہ آج تک ایسا نہ لڑا گیا ہو جس طرح وہ مقدمہ لڑا جائے، جس مقدمے کی ایک پیشی پر ہو سکتا ہے ہمیں 10-15 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے۔ سمجھ لیجیے، ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ کیا 25 کروڑ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے 200 کروڑ روپے نہیں جمع کر سکتے؟ اب یہ آواز ملک میں لگے گی، اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ہم جب اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگنے والی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے بدن کے کپڑے اتار کر دے دیں گے، اور اپنے جو بھی پیسے ہمارے پاس ہوں گے ہم پیش کر دیں گے، اور ہماری عورتیں ہم اپنے زیورات پیش کر دیں گی، اور ہمارے نوجوان اپنی زندگی کے معیار کو سادہ کر لیں گے، تب کیا ہوگا جانتے ہو؟ تب وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہندی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، ہم ہندی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اور جب وہ دعا کریں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی فتح آ جائے گی۔ جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ ہم کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ملک کا ہر وزیر ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے۔ ہمارے ملک کا ہر جج ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دوسرے کی تہذیب کا احترام،
ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کا ایک نیا دور شروع ہو. اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے. اے لوگوں میں نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے, اب آپ جانیں اور آپ کا کام ہے. آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں, کتنا اس پیغام کو آپ پھیلاتے ہیں. ہمیں عام بھارت کے رہنے والے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے, قطعاً کوئی شکایت نہیں. ہم چاہتے ہیں ہر مسلمان اپنے ہندو پڑوسی کے لیے پلکیں بچھائے, بہترین سلوک کرے, ہر ایک کی عزت کرے, ہر ایک کا احترام کرے. خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں آپ جب صدقات نکالیں, آپ جب خیرات نکالیں تو صرف مسلمانوں تک اس کو محدود مت رکھیں. آپ کے گاؤں میں, آپ کے پڑوس کے گاؤں میں غیر مسلم جو بھائی اور بہن, بوڑھے اور جوان جو بیچارے غریب ہیں, جو پریشان حال ہیں, آپ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف فرمائی ہے کہ خدمت اور احترام کے لحاظ سے, خدمت اور لحاظ کے لحاظ سے کسی قیمت پر ان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. اور پھر صدقہ فطر, آپ عید کے دن صدقہ فطر نکالیں گے. صدقہ فطر کے بارے میں تو علماء کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ پیغام ہے. عید کی خوشی صرف ہمارے گھر میں نہ ہو, ہر ایک کے گھر میں ہو. یہ مزاج ہے اسلام کا. ہمیں کوئی شکایت عام لوگوں سے نہیں ہے. ہمیں تو اپنے لوگوں سے شکایت ہے کہ ہم عام اپنے بھائیوں سے, عام ہندو, غیر مسلم, سکھ اور کرسچن, بدھسٹ بھائیوں اور بہنوں سے وہ تعلق نہیں رکھتے, وہ رابطہ نہیں کرتے, ان تک جاتے نہیں, ان کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلاتے نہیں, ان سے مکس اپ نہیں ہوتے, ان کا احترام نہیں کرتے. ہمیں اپنے لوگوں سے یہ شکایت ہے. ہمیں قطعاً ان سے شکایت نہیں, ہمیں اصل شکایت اپنے لوگوں سے ہے. اور اس بات کی ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک ایک گھر میں لوگوں سے رابطہ ہو. چنانچہ اللہ کا شکر ہے, یہاں اس خانقاہ سے تمام تک ٹوٹے پھوٹے ہونے کے باوجود یہ پچھلے سال بھی کوشش کی گئی تھی, اس سال بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے علاقے کے اندر ایسے ان گھروں میں جہاں راشن کی بھی کمی ہے, کھانے کی بھی کمی ہے, وہاں اس رمضان مبارک میں ایک پورا کٹ بنا کر جس میں کھانے پینے کی چیزیں, غلے, راشن کا سامان وہ ہے, وہ گویا چن کر ان گھروں میں بھیجا جا رہا ہے. جن گھروں جو گھر صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ جن میں غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے بھی گھر ہے. مجھے امید ہے اصل بات اپنے ذہن سے نہ نکلنے دیجیے گا. میں سمیٹتے ہوئے پورا خلاصہ بیان پھر کرتا ہوں.